قرآن مجید میں پروردگار کا فرمان ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ میں تھوڑا تھوڑا توقف دوں گا آپ کی آواز کے انتظار میں، اور جب آپ کی طرف سے مجھے آواز آئے گی تو مجھے یقین ہوگا کہ میں زندہ و بیدار لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں، میری گفتگو عقارت نہیں جا رہی ہے۔ فرمان خداوندی ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سب کے سب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں، سب جانتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی وجہ نزول، اس کا شان نزول سب لوگ جانتے ہیں۔ ابھی جناب آدم علیہ السلام کو، اور سامعین کون تھے اس وقت؟ ابھی جناب آدم تو بنے ہی نہیں نا۔ خطاب فرما رہا ہے، سننے والے کون ہیں؟ سننے والے فرشتے ہیں خطاب کو۔ تو چلو ایک بات کا یقین تو کریں کہ یہ خطاب کرنا اور خطاب سننا جناب آدم کے بعد نہیں بنا، یہ آدم سے بھی پہلے چلا آ رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک دوسرے سے خطاب کرتے رہنا چاہیے۔ بہت قدیم سنت ہے نا، اللہ کی سنت ٹھہری بابا۔ اللہ خطاب فرما رہا ہے اور سننے والے فرشتے۔ کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ اب خلیفہ کا لفظ اس کے بہت سارے معنی ہیں، مختلف لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اس کے معنی کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کا معنی ہے پیچھے آنے والا، پیچھے آنے والا۔ اب دیکھیں سچویشن ذہن میں رکھیے گا، کس کا خلیفہ؟ پروردگار کائنات کے۔ اور اگر اس لفظ کا ترجمہ آپ یہ کریں پیچھے آنے والا، تو پھر کیا مطلب بنا؟ کس کے پیچھے آنے والا؟ اللہ کے پیچھے آنے والا۔ آپ بات فالو کر رہے ہیں میری؟ کس کے پیچھے آنے والا؟ اللہ کے پیچھے آنے والا۔ میں ہر بانی کے ساتھ امت مسلمہ کے مختلف گروہوں کی جو اٹیچمنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ گزارش ہے پانی اگر تھوڑا اہتمام کیا جائے، تقریر نہیں ہے، گفتگو ہے۔ دوسرا معنی اس کا لوگ کرتے ہیں مدد کرنے والا، مددگار۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈائریکٹر ہے اور ایک اس کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے۔ عربی کے لفظ لوگوں نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے ترجمہ اسسٹنٹ بھی کیا ہے۔ اب آپ خود ذہن میں لائیں، ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، ایک ان کے اسسٹنٹ ہیں۔ جب ڈائریکٹر صاحب موجود نہ ہو تو اس وقت ڈائریکٹر صاحب کی جگہ پر کون ذمہ داری سر انجام دیتا ہے؟ اس کا اسسٹنٹ۔ پروردگار کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اپنا ایک اسسٹنٹ بنانے والے ہیں زمین پر۔ ہم زمین پر اپنا ایک اسسٹنٹ بنانے والے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ہو گئیں، وہاں پر جو فرشتوں نے اعتراض کیا وہ بھی آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا جی زمین پہ جائے گا، فساد کرے گا، خون آشامی کرے گا۔ تو پروردگار نے بڑی صراحت کے ساتھ ان کے تمام اعتراضات کو صرف ایک بات کر کے رد کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ خبردار، بڑی باتیں کرتے ہو، بہت کیا سرائی کرتے ہو، بہت خیالوں کے گھوڑے دوڑاتے ہو۔ چونکہ اس سے پہلے ایک بنایا تھا نا، اس نے خون آشامی کی زمین پر جا کر، جن، مجھے پتا ہے تم نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ فرشتوں سے اللہ کہہ رہا ہے لیکن ساری باتیں تمہاری اپنی جگہ فرشتوں، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ چلیں، پیدا کیا، خلیفہ بنایا، اسسٹنٹ بنایا۔ اب آگے سوال کچھ کروں گا میں، آپ سے جواب لوں گا اور گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ سوال صرف اتنا پیدا ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، کیا پیدا ہونے کے بعد جناب آدم علیہ السلام اور ان کی یہ ساری اولاد، ان کی یہ ساری اولاد پیدائشی طور پر اللہ کی خلیفہ ہے؟ یہ سوال بہت قابل غور ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خلیفۃ اللہ ہے؟ کبھی سوسائٹی میں، معاشرے میں سنا ہے آپ نے ایسا؟ نہیں ہوتا نا ایسا۔
تو سوال یہ ہے کیا اللہ نے اعلان تو فرما دیا کہ میں بنانے جا رہا ہوں پیچھے آنے والا، میں بنانے جا رہا ہوں ایک اسسٹنٹ، میں بنانے جا رہا ہوں ایک خلیفہ. اس کے بعد اس نے بنا دیا، اس کے بعد پیدا کرنا شروع کر دیا. تو جب آدم میں سے پہلا پیدا ہوا، کیا وہ پیدائشی طور پر اللہ کا خلیفہ تھا؟ آپ پیدائشی طور پر اللہ کے خلیفہ ہیں؟ چلے سوال کو اپنے اوپر لے لیں. میں پیدائشی طور پر اللہ کا خلیفہ ہوں؟ نہیں، میں پیدائشی طور پر اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں. اب دونوں باتوں میں انتباہ کیسے کرنا ہے؟ پروردگار فرما رہا میں نے بنا دیا اور اس کے ہاں آگے پیدا بھی ہو گیا. اب سوال پروردگار سے پوچھنے والا یہ ہے کہ پروردگار یہ ہر جو پیدا ہوتا جائے گا وہ تیرا خلیفہ ہے یا اس کو خلیفہ بننا ہوگا؟ بھئی دو ہی باتیں ہیں نا، یا تو پیدائشی طور پر ہو، اور اگر پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر کسی پروسیس کے تھرو اس کا خلیفہ بننا چاہیے. ویسے پیدائشی طور پر ہونا کوئی ایسی باعث عزت بات بھی نہیں ہے. کیسے؟ میں اور آپ، ہم گناہگار لوگ، ہم اب صرف